بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حیات صحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں گے تو ہم شکرانہ کے طور پر تین روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرمائی۔ اب انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیے۔ گھر کے اندر سحری کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے بغیر سحری کے بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے وہ انہوں نے روزہ رکھا۔ اب افطاری کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی جس سے روزہ افطار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو کہا کہ اگر آپ ہمیں کوئی کام دے دیں، کوئی اون وغیرہ جس کا دھاگا بنایا جائے اور اس کی مزدوری ہمیں دے دی جائے، اس اون کا دھاگا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ دھاگا بنا دیں گی، اس کی اجرت ہمیں دے دی جائے گی، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس یہودی نے ایک گٹھری اون کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی کہ یہ ایک گٹھری پوری اون کی دھاگا بنا کر دو گے تو 3 سا جو دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور انہیں وہ گٹھری دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس گٹھری کے 3 حصے کیے۔ تیسرا حصہ اس گٹھری کا پہلے دن اون کا دھاگا بنایا اور اس کو دیا، اور 1 سا جو اس سے لیے اور اس کو پیسا، اس کا آٹا بنایا، اس کی روٹیاں بنائی، اس کی 5 روٹیاں بنیں۔ اب ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ایک حضرت حسن کے لیے، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے، اور ایک ان کی بانتی جس کا نام فضہ تھا اس کے لیے۔ تو اب افطاری کے وقت یہ 5 روٹیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مغرب کے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر واپس تشریف آئے، دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی پہلا لقمہ لیا، باہر سے ایک فقیر نے صدا دی کہ میں مسکین ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں مجھے کھانا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے کھانے کھلائے، جنت کے دسترخوان سے کھانے کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس فقیر کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ 5 کی 5 روٹیاں اس فقیر مسکین کو دے دی اور خود بھوکے رہے۔ اگلے دن بھی بغیر کوئی چیز کھائے روزہ رکھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اون کا دھاگا بنایا۔ اب 2 حصے بچ گئے تھے، 1 حصے کا دھاگا بنایا اور وہ دے کر 1 سا جو لیا، اس کو پیسا، اس کی 5 روٹیاں تیار کی۔ شام کو افطاری کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر واپس تشریف لائے۔ پھر وہی کھانا ابھی تناول فرمانے ہی لگے تھے، پھر سے باہر کسی نے آواز دی کہ میں یتیم ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں مجھے کچھ چیز عطا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو اس دن بھی وہ 5 کی 5 روٹیاں جو ہے اس یتیم کو دے دی۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر باقی جو اون بچا ہوا تھا اس کا دھاگا بنایا اور 1 سا جو لیا، اور پھر اس کو پیسا اور 5 روٹیاں تیار کی۔ جب تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے، پھر دسترخوان بچھایا گیا، پھر روٹی
کا نوالا توڑا ہی تھا کہ ایک قیدی نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک قیدی ہوں، میری مدد کرو، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ اس دن بھی وہ 5 کی 5 روٹیاں جو ہے اس قیدی کو دے دی، اور خود 3 دن سے روزہ رکھ رہے ہیں اور فاقے برداشت کر رہے ہیں۔ اگلے دن روزہ تو تھا نہیں، 3 روزے مکمل ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ اتنی کمزوری تھی کہ چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر بیٹھی نماز پڑھ رہی ہیں، اور اتنی کمزوری ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ بالکل اندر چلی گئی، اور اتنی کمزوری ہے کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگ رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور اللہ کے سامنے فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے تحفہ لے کر آئے۔ سورہ دہر کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ باوجود اس کے کہ خود وہ بھوکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ تو اللہ کی طرف سے ایک پروانہ تھا جو آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نام پر ہر چیز قربان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی یہی تربیت تھی، اور اپنی اولاد کے لیے اور آنے والی امت کے لیے یہی تھا، یہی سبق تھا کہ جو کچھ ہو جائے اللہ کے نام پر قربان کرتے چلے جاؤ۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مشقت کو دیکھ کر نیکی کو ترک نہ کرو۔ مشقت تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ہمیشہ باقی رہے گی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر ہیں، اور حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ کی والدہ اتنے فاقے برداشت کیے ہیں، مشقت برداشت کی، ان کی مشقتیں ختم ہو گئی، تکلیفیں ختم ہو گئی، لیکن ان کا ثواب قیامت تک باقی رہے گا، اور قرآن مجید کے اندر یہ آیات بار بار پڑھتی جائے گی۔ اس لیے جو ہے جو مستحق آ جائے اس کو جو ہے وہ اللہ کے نام پر جو ہے دے دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔